درود پڑھیں باوز بلند۔ اجازت ہے بھائی آپ؟ ایک اپیل ہے، ذاکر سمجھ رہے ہیں، نوکر سمجھ رہے ہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں تو یہ فاصلہ ختم ہو جائے۔ مہربانی جو اٹھ سکتے ہیں تھوڑا سا احسان فرمائیں، میں نے کافی انتظار کو مشکل بات نہیں کی، آ جائیں آگے آ جائیں، کافی انتظار مجھے کرنا پڑا ہے۔ مہربانی ہے، شکر گزار۔ درود اس انداز سے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو جی چاہے۔ آباد و شاد رہو، عزت والے دربار میں جتنے عزت دار آئے ہو، سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے۔ بانیان مجلس عزا جو اس مشکل دور میں 14 کو مہمان بنانے کے انتظام کرتے ہیں، کسی کمینے کے محتاج نہ۔ آپ کا شب و روز کا فرش عزا پہ آنا یقیناً حسین کی ماں محسوس فرماتی ہے۔ دعا ہے پردہ احدیت میں رہنے والا سیدہ کا آخری بیٹا ہر اس گھر کو آباد رکھے کہ جس گھر میں ماں طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتاتی ہے کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے۔ بہت ساری داد، ساری ذاکرین مجھ سے بہتر پڑھنے والے، آج کی فہرست کا کامل اور سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کی زیارت کے لیے کھڑا ہوں۔ آگے بھی انتظار تھا اور میرا مقدر یہی ہے کہ رات ایک نشست میں ایسی شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ پروفیسر صاحب میرے سامنے ہیں، بہت سارے علمی نقوش پہ کچھ ایسی باتیں ہوئی۔ مالک پروفیسر افضل صاحب کو مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے۔ یہ منبر ضروری نہیں ہوتا، علی دل میں ہو تو ایسے ایسے ہیرے ہوتے ہیں جو علم کو عبادت سمجھتے ہیں حاصل کرنا، تو مالک ان کا سایہ سروں پہ قائم رکھے۔ میں نے کافی آپ کے سامنے جیسی صورتحال تھی تو کسی نے تو صبر کرنا ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک موضوع مجھے کہنا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو اس سے پہلے آپ کے نوکر سے پہلے یہ ممبر سے موضوع نہیں کہا گیا، اور میری مقدر بھی ہے کہ جس شخصیت کو سنانا چاہتا تھا وہ موجود ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو کربلا کا ایک شہید ہے جسے زہیر بن کین کہا گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کا مزاج کیا ہے، ویسے ہر سال ہی میری حاضری ہوتی، 12 اپریل کو بھی ہوگی، تو جتنے بھی بیٹھے ہو شکر گزار ہوں، ایسی بھی باتیں سن لیا کرو، کیونکہ ابھی رتن صاحب بتا رہے تھے یہ میری اوقات نہیں ہے، اگر مجھے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے ممبر سے، تو یہ کربلا والوں کی مہربانی ہے، وہ چاہیں تو پتھر سے کام لے لیں، تو لیکن میں نے یہی مانگا ہے کہ جو ممبر سے موضوع نہیں پڑھے گئے کم از کم 72 کے تو پڑھنے چاہیے، تو ان میں حضرت عباس کے بڑے بیٹے کی جنگ وہ آپ کے نوکر نے ممبر سے کہیں گے۔ انشاءاللہ 12 اپریل کو سرکار عباس کے بڑے بیٹے کا حملہ جو کربلا کے میدان میں ہے، وہ مکمل ان کا خطبہ میں آپ کے حوالے کروں گا۔ آج کربلا کے ایک شہید کو سنیں، زہیر بن کین کو، لیکن درود اس انداز سے ایک بار پڑھیں کہ میرا کچھ کہنے کو جی چاہے۔ تعداد بتا رہی ہے کہ کچھ زبانیں ابھی آہستہ درود پڑھ رہی ہے۔ اجازت ہے بھائی جان؟ سردار میں ممبر پہ ہوں، استاد محترم ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب علی کی بارگاہ میں چلے گئے، انہی کی خدمات کا نتیجہ، اور 9ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جب سے قلم عطا ہوا ہے۔ خیال وہی ہوتا ہے جو 14 کی بارگاہ سے مل جائے،
تو میں اس قیمتی موضوع کو ان 4 مصروں کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے چھپانا چاہیے یا آپ تک پہنچانا چاہیے. لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے. اس سے آسان بات نہیں ہے میرے پاس، لیکن آپ کی خاموشی یقیناً اتنے بڑے ذاکرین کو آپ نے سنا ہے اور اتنی داد دی ہے تو دل پہ دستک ہو تو بولنا ہے. لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے، جو ہے غازی کے پہرے میں وہ کنبہ آسمانی ہے. ہاتھ اٹھ جانا چاہیے جو علی سے روٹی لے سکتا ہے، پھر 14 کے فضائل پہ علی کو سلام بھی کر سکتا ہے. لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے، جو ہے غازی کے پہرے میں وہ کنبہ آسمانی ہے. بابا جی جب ہو رہا ہے نا 4000 کا لشکر لے کر حسین کے سامنے، تو حسین نے کہا عباس ہور کی پیاس نے میری نالین کا بوسہ لیا ایسے پانی پلا. اللہ کرے کسی امیر سے پالا نہ پڑے جو خود کو غریب سمجھ کے اور گداگر سمجھ کے فرش عذاب بھی آتا ہے، وہ حسین کو سلام کر ہی لیتا ہے. غازی نے حسین کے کہنے پر ہور کو پانی پلایا. بابا جی تخیل کی کسی دنیا میں لے جانا چاہتا ہی نہیں اور سارے ہلانے والے کا پتہ بھی نہیں چلتا اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے. حسین کے کہنے پر غازی نے ہور کو پانی پلایا. لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے، جو ہے غازی کے پہرے میں وہ کنبہ آسمانی ہے. اور دیا شبیر نے پانی تو ہور نے کانپ کر سوچا خدا جیسا رویہ ہے یہ بندہ آسمانی ہے. چاہے قیمت ملی ہے مجھے آپ اٹھتے ہوئے ہاتھ اور میں شکر گزار ہوں آپ کا. بابا جی اتنے بڑے بندوں کے بعد کامل ان کو سننا بھی بہادری کی بات ہوتی ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن میں نے وہی پڑھنا ہے جو بس 14 مجھے دیتے ہو اس ہاتھ والے بھی. اگر آپ اجازت ہو تو اسی کے بابا جی مصرے زیادہ ہیں، اگر آپ کہیں تو 2 مصرے میرے دل کی دھڑکن ہے. اگر آپ ہوئے تو پھر میں موضوع شروع کروں تاکہ دیر ہی نہ ہو. لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے، جو ہے غازی کے پہرے میں. اچھا مجھے اس وقت نا بڑا ہی دکھ ہوتا ہے جس بندے کی زبان نا گھر میں رکتی نہیں، گھر والوں نے منت اٹھائی کہیں چلائی جائے، وہ مجلس میں جب مدبر بن کے بیٹھتا ہے یہاں آواز ریکارڈ کروایا کر، اس کیمرے میں نہیں اس کے کیمرے میں جو وارث فرش عزا ہے. چونکہ اگر آواز ریکارڈ ہوئی ہو تو جب اپنے نہیں کہتے آؤ 72 قدم پہ دعا کر لیں تو اس وقت فرشتے آ جاتے ہیں. اگر تو آواز ریکارڈ ہوئی ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس پہ سوال نہ کرنا، اسے میں نے وہاں بھی علی علی کرتے سنا ہے، اسے وہاں بھی علی علی کرتے سنا ہے. لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے، جو ہے غازی کے پہرے میں وہ کنبہ آسمانی ہے. اور دیا شبیر نے پانی تو ہور نے کانپ کر سوچا خدا جیسا رویہ ہے یہ بندہ آسمانی ہے. اور چلایا تیر بھی میں نے ہوئی بھی موت میری ہے. کہا ہرمل نے اصغر سے یہ بچہ آسمانی ہے. کہا ہرمل اصغر سے یہ بچہ. آپ کی اجازت ہے یہ موضوع پڑھ لوں؟ ورنہ جو کہو گے پڑھ کے چلا جاؤں گا. آپ کا اعتماد مجھے چاہیے کیونکہ میرے 4 سال اس پہ لگے ہیں. اس کی بابا جی میں نے تحقیق پاکستان میں شروع کی، مکمل قوم میں ہوا، شام میں کچھ روز گزرے تو چونکہ میں نے مانگا ہی کربلا میں کہ مولا جو 72 آپ کے ہیں ان سب کا مجھے فضائل پڑھنا ہے. ان میں سے 5 ایسے ہیں جو نوکر نہیں پہلی بار کہے. اب اگر حیران ہو کے دیکھو گے تو تب بھی پڑھ جاؤں گا، لیکن تھوڑا سا بول لو گے تو سمجھ لوں گا میرے سردار ہیں آپ تو آپ مجھ پہ راضی ہیں. مہدی لکھنوی، کیونکہ رات آپ سے جو سنا ہے وہ دل پہ نقش ہو گیا ہے. مولا آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے اور اسی طرح آپ مجلسوں کی زینت ہوتے رہیں. مہدی لکھنوی پہلی روایت پہلے پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں. زہیر بن کین کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں لوہا آسانی سے موم ہو جائے.
یا علی، مہربانی ہے آپ کی، تھوڑا سا مزاج بدل کے مجھے سننا. 5 بندوں کے بھی سمجھ آ گیا تو قیمت مل جائے گی. بابا جی ہم یمن کے رہنے والے تھے. جب مکے آئے تو نماز فجر ادا کی. نوکر نے آ کے کہا مبارک ہو اللہ نے زہیر عطا کیا ہے. مہربانی ہے آپ کی، شکر گزار ہوں. میری جرت دیکھنا، میں آپ کے اعتماد پہ ہوں سارا. اللہ نے زہیر دیا. اس بات کو ذہن میں رکھنا تاکہ مجھے آگے ایک نظم کہنی ہے، اسی تک مجھے آپ کو لے کر جانا ہے. اس وقت کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک علوی ایک عثمانی. اور زہیر بن کین کا قبیلہ بجیلہ. بجیلہ ایک عورت کا نام تھا جو نیک تھی اور بہادر تھی. قبیلے نے فیصلہ کیا ہمارا قبیلے کا نام بجیلہ ہونا چاہیے. اور یہ جو بجلی قبیلہ تھا بجیلہ، یہ اس وقت عثمانی قبیلے کے پیروکار تھا، یعنی کہ ان کے سائے میں پڑتا. بڑا قبیلہ علوی اور عثمانی. علوی شیعہ تھے، عثمانی تھی. چلو 4 بندوں کو سمجھ آئیے میری بات. بابا جی یہ قبیلہ بجیلہ اس کے سائے میں پھلتا تھا. وقت بدل گیا، زہیر جوان ہونا شروع ہوا، تلوار چلانا سیکھ لی، بہادر اتنا ہو گیا اس نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ ہور کو میدان سے بھگایا ہے. اللہ کرے یار جو بندے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، جو 72 کی تسبیح کرتے ہیں ان میں سے ایک کا فضائل پڑھنے جا رہا ہوں، اسی کی شہادت پڑھوں گا. چونکہ اس سخی کا ہی پہلی بار تابوت جب برآمد ہوا تو نوکر نے شہادت پڑھی تھی. کوئی کتاب پڑھنا جرم نہیں ہوتا اور سر اٹھانا. اب اس نے اپنی تلوار منوا لی. چونکہ یہ عثمانی قبیلے کے سائے میں تھا. ادھر بنی امیہ نے جنگ صفین میں لشکر اکٹھا کیا. نہیں اگر تجھے پتا ہو نا کہ علی حاضر و ناظر دیکھ بھی رہے سن بھی رہے تو بستر پہ بھی دعا کرے گا. یہاں کی دعات تو معمولی رہ جائے گی نا، تو اتنا وعدہ کرے گا اگر اس موضوع میں کچھ ہے تو میں نے آپ تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے. سر اٹھانا. ادھر بابا جی جنگ صفین میں کسی شام کے فقیر نے لشکر اکٹھا کیا. چونکہ یہ قبیلہ بجیلہ انہی کے سائے میں پلتا تھا، اس کی تلوار مشہور تھی. ادھر سے ایک خط آیا کہ زہیر کو کہو 400 افراد کا لشکر لے کر صفین میں پہنچے. 400 افراد کا لشکر لے کر جیسے ہی صفین میں زہیر پہنچا، آیا فقیر شام کی طرف سے تھا، آگے دیکھا تو امیر صبح و شام کھڑا تھا. مجھے نہیں پتا کون بندہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہے، کون وقت گزارنے آیا ہے. اس نے علی کو دیکھا، دائیں غازی، کہتا پھر علی کھڑا. مہربانی ہے. علی کے آپ تاریخ سے بہتر جانتے ہیں 11 بیٹے شامل ہیں علی کے صفین میں. یہ ذاکرین پڑھ دیتے ہیں چونکہ کتاب تو پڑھی نہیں ہوتی. جناب موسن کو شامل کریں تو پھر علی کے 18 بیٹے ہوتے ہیں. صفین کی جنگ میں علی کے 11 بیٹے اور صفین کے میدان میں علمدار ہاشمیوں کا جناب مسلم تھا. بابا جی میں نے ان کے بڑے بیٹے کا حملہ لکھا ہے، اس کی تحقیق ابھی مکمل ہوئی تھی انشاءاللہ کہ جناب عبداللہ بن مسلم، وہ بھی کربلا کے شہید ہیں. لیکن اسے وصول کر لینا مہربانی، تھوڑا سا اپنی طبیعت بدل کر. اب جیسے اس نے دیکھا اس کو فکر پڑ گئی یا علی کے بیٹوں کے مقابلے گیا تو جہنم واجب. اب تھکنا نہیں، میں نے یہاں سے مکالمہ شروع کرنا ہے اور مفت میں تیری جھولی میں نہیں ڈالنے آیا. 4 سال لگے ہیں کہ تو علی کا کھاتا بھی رہے اور 14 کو سلام بھی نہ کر سکے. اس نے سوچا علی کے بیٹوں کے مقابلے کیا، جہنم واجب. اگر نہ گیا تو میرا 1000 مرد عورت کا قبیلہ بے جرم و خطا قتل ہو جائے گا. کروں تو کروں کیا. اب اس کی سمجھ میں جو آیا، اس نے صفین کے میدان میں ایک
ایک درخت کے نیچے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز مشکل کشا پڑی۔ اللہ جانے یار، اللہ جانے میرا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب جیسے ہی 2 رکعت نماز پڑھی، ادھر نماز مکمل ہوئی، سر اٹھانا، اس نے بابا جی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اٹھا کے کہتا اللہ کرے نہ ہو کبھی حیدر کا سامنا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کرے نا۔ میری آواز سمجھ آ رہی، لفظ سمجھ آ رہے نا آپ کو؟ آپ جی جو چپ ہیں قصور ان کا بھی نہیں، یہ باتیں ممبروں سے ہوتی نہیں، اور میں نے بھی پروفیسر صاحب سے رات جو باتیں سنی انہی کی وجہ سے فیصلہ کیا ہے، ایسی باتیں سن لیا کرو۔ اللہ کرے نہ ہو کبھی حیدر کا سامنا، کیسے کروں گا حشر میں سرور کا سامنا؟ کہتا کیسے کروں گا حشر میں سرور کا سامنا؟ زہیر کہتا حسنین اور عباس سے راہبر کا سامنا، حسنین اور عباس سے راہبر کا سامنا، دے موت کر کروں تیرے لشکر کا سامنا، دے موت کر کروں۔ اب یہاں پہ پتھر رکھ تو پھٹ کے کرچیوں سے علی کے نعرے بلند ہوں گے۔ زہیر کہتا اللہ کرے نہ ہو کبھی حیدر کا سامنا، کیسے کروں گا حشر میں سرور کا سامنا، حسنین اور عباس سے راہبر کا سامنا، دے موت کر کروں تیرے لشکر کا سامنا۔ اپنے خدا کو مخاطب کر کے کہتا دوزخ میں جاؤ نا، میری مشکل تو ٹال دے، ان شامیوں کے ذہن سے مجھ کو نکال دے، ان شامیوں کے ذہن سے۔ آپ جی سلامت، آپ کی کیا بات ہے؟ یہ ساؤنڈ والا اگر ہے تو اس کو بلا لے۔ دیکھیں نا مسکین ذاکر ہونا بھی نا آج کے دور میں امتحان ہوتا ہے، اسے بھی اب یاد آئے کہ جاؤں سر اٹھانا۔ میری لفظ سمجھ آ رہے نا؟ اس سے تھوڑی سی آگے بات جائے، دوزخ میں جاؤں نا، میری مشکل تو ٹال دے، ان شامیوں کے ذہن سے۔ اب سفین میں ہی تھک گئے، میں نے کربلا کے شہید کی بات کی ہے، ابھی اس نے کربلا جانا ہے، مجھ کو نکال دے۔ تاریخ کہتی ہے علی اور علی کے بیٹوں نے جنگ ایسی کی، بھاگتے ہوں کے ذہن سے زہیر نکل گیا۔ 40 سال کی عمر میں اس نے شادی کی دلہم نامی عورت سے، شادی کو کچھ دیر ہی ہوئی تھی، ایک دن گھر آیا، چہرے کا رنگ اڑا تھا، بیوی سے کہتا سامان اٹھا، ہم کوفہ چھوڑیں گے۔ اس نے کہا ابھی ابھی گھر آباد ہوا ہے، کہاں کی تیاری؟ اس نے کہا تم نے سنا نہیں حسین اور یزید میں جنگ ہونے والی ہے، اور میں چاہتا ہوں اس جنگ میں میرا نام ہی نہ آئے۔ بیوی کہتی تو عثمانی ہے، یزید کا ساتھ دے۔ کہتا جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کرے یار، اللہ کرے، میرا شیعہ میں خطاب ہو رہا ہے، جہنم سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا پھر حسین کا ساتھ دے۔ اس نے کہا قبیلہ مارا جائے گا۔ بیوی نے بحث کی، کہتا سامان اٹھا، پہلے ہی سفین میں مشکل سے بچا ہو، اور اسی کو کم کیجئے مہربانی، پہلے ہی مشکل سے بچاؤ۔ اب بابا جی یہاں پہ 3000 کے علماء کے دستخط میری لائبریری میں موجود ہیں، مہدی لکھنوی لکھتے ہیں بیوی تھی مان نہیں پڑا، سامان اٹھایا، ہاتھ کھول کر بیٹھنا، فرشتے رزق رکھتے ہیں۔ توجہ، اب چلا مقام ذوالحشم سے آگے اس نے خیمہ نصب کیا، باہر تلوار لٹکائی۔ یہ اس وقت کے بہادروں کا چیلنج ہوتا تھا، آنے والے کو پتا چلے اگر وہ بچ گیا تو پھر میں نہیں بچوں گا، یہ دعویٰ ہوتا تھا۔ اب حسین نے، اس پہ میں آپ سے منت بھی کر لوں گا، اس جملے میں میری روح ہے، حسین نے احرام توڑے، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، کعبے کو تسلی دی کعبہ دور ہی رہے گا۔ اللہ کرے یار۔ اب جیسے ہی حسین چلے، وہاں پہ غازی نے آ کر ایک منزل پہ کہا کہ مولا اگر منزل کربلا ہے تو پھر اس راستے سے چلے۔ حسین فرماتے ہیں عباس اس راستے سے نہیں، اس راستے سے چل، مجھے کسی کو ساتھ لینا ہے۔ لو سرکار آپ نے میرے ہاتھ میں دعا کرنی ہے، میں تو اس موضوع کی قیمت
یقیناً امام زمانہ سے لیتا ہوں جنہوں نے عطا فرمایا ہے. اب جتنے ہم سفر ہو گئے ہر مقدر میں کہاں ہوتا ہے کہ وہ اس معیار پہ آ کر ان معرفات کے لفظوں کو اکٹھا کر لے, لیکن میری توقع سے بڑا آپ کا استقبال ہے. تاریخ کہتی ہے حسین چلتے ہوئے ایک مقام پر رکے, اپنے نوکر سے کہا وہ خیمہ دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا جی مولا. فرمایا خیمے کے در پر رک کر زہیر کو سلام کہنا اور اسے کہنا تجھے حسین بلا رہا ہے. ذات والے بھی آئے, مہربانی ہے آپ کی, تجھے حسین بلا رہا ہے. اب ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہے, کم علم ہو, بلند آواز سے حسین کے نوکر نے زہیر کے خیمے پر روک کے کہا زہیر میرا سلام. اسے جواب بھول گیا, کانپتے ہوئے باہر آیا. باہر آ کے کہتا اس لکھوں تک صحرا میں تو میرے نام سے واقف کیسے؟ حسین کا نوکر کہتا پریشان نہ ہو, مجھے تمہارا نام اس نے بتایا ہے جس کی زبان سے اللہ کا نام جاری ہوا ہے. مجھے تمہارا نام اس نے بتایا ہے جس کی زبان سے اللہ کا نام جاری ہوا ہے. اس نے کہا کون حسین؟ کہا تجھے حسین بلا رہا ہے. اب لطف لینا اس بات کا, بالکل قریب آ کر آہستہ سے پوچھتا کون حسین؟ مدینے والا. یا علی میری مدد کرنا. چلیں گھر جا کے سوچنا کہ آج کی فریض کا سب سے چھوٹا تھا لیکن وہ پڑھا جو ہم نے پہلی بار سنا ہے. اس نے کہا مدینے والا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا حسین سے کہہ دے میں نے نہیں آنا. نوکر واپس آ گیا, ہاں جو ہے میں نے وہی پڑھنا ہے. واپس حسین نے پھر بھیجا. پھر اس نے کہا حسین سے کہہ دے کہ حسین میری مجبوری کو سمجھ, میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. جب تیسری بار حسین کا بھیجا ہوا نوکر آیا, اب پتہ نہیں کس کا چہرہ کھلتا ہے, کس کا مقدر داؤ پہ لگ جاتا ہے. اس نے بلند آواز سے کہا حسین کا قاصد آیا. اب اندر بیٹھی تھی دلہم بے ساختہ اٹھی, کہتی یہ جو تجھے بار بار حسین بلا رہا ہے یہ کہیں مدینے والا حسین تو نہیں ہے؟ اب زہیر کہتا ہاں مدینے والا حسین ہے. اب آ کے دامن میں ہاتھ ڈال کے جھٹک کے کہتی پاگل ہو گیا, رحمت بلا رہی ہے نہ جانے میں دیر کر. گولی پھیلانا یار میرے ساتھ ہے نا, رحمت بلا رہی ہے نہ جانے میں دیر کر, اپنی اندھیر زیست میں روشن سویر کر, اپنی اندھیر زیست میں روشن سویر کر. کہتی زہیر پاگل نہ بن, بے جان زد کریم کے قدموں پہ ڈھیر کر, بے جان زد کریم کے قدموں پہ ڈھیر کر, جو سر اٹھے حسین کے آگے وہ زیر کر. سر اٹھے حسین کے آگے وہ پیچھے جو ایسے بیٹھے ہو, تجھے علی کی امارت کا راستہ ہے, اگر روٹی علی سے لیتا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر رزق ضرور لینا. کہتی پاگل نہ بن, جانتا نہیں کعبے کو پشت ہو تو عبادت عذاب ہے, بس دیکھنا حسین کا چہرہ ثواب ہے. جیو کعبے کو پشت ہو تو عبادت عذاب ہے, بس دیکھنا حسین کا چہرہ ثواب ہے. بیوی تھی, ماننا پڑا. اچھا سارے ہی مانتے ہیں, مانتا کوئی نہیں. اب یہ چلا آیا سرکار, اب آپ نے میرے حق میں دعا کر دی. یہ چلتے ہوئے کو جب حسین نے دیکھا, فرمایا اکبر عباس قاسم وہ آ رہا ہے کہ جسے آنا ہی تھا. بعد والے بھی اب جو آتے دیکھا. اب بات یہاں پہ بھی سرکار رکی نہیں. یہاں پہ میں مولا رضا کے حرم 7 دن رہا, پھر وہاں پہ بی بی معصومہ کو اور سجدوں کی حالت میں کہ بی بی یہ کیسے کیسے پہرے مل رہے ہیں. اب یہ چلتے ہوئے 9 قدم پہ رکا, رک کے کہتا حسین جب میں آنے سے انکار کر رہا ہوں آپ میری مجبوری سمجھتے ہو, پھر بار بار قاصد کیوں بھیج رہے ہو؟ بس یہ بولنے لگا, حسین اس کی طرف چلنے لگے. بابا جی مجھے ذاکر سمجھنا, نوکر سمجھنا, دل پہ دستک ہو تو پھر ایسے بولنا جیسے کوئی حلال زادہ نجف میں علی کا کھایا ہوا حلال کرتا ہے. یہ بولتا رہا, اس نے کہا حسین تو جانتا ہے میرا قبیلہ مارا جائے گا, تو میری مجبوریوں سے واقف ہے. یہ بولتا رہا, حسین اس کے قریب آتے رہے. حسین قریب آئے, اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, مسکرا کے کہتا رشتوں کی آبرو کو بچانا ہے ساتھ چل.
اللہ کرے یار میں سمجھا سکوں آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں. حسین فرماتا ہے رشتوں کی آبرو کو بچانا ہے ساتھ چل, عبد خدا میں ہر کو جگانا ہے ساتھ چل, عبد خدا میں ہر کو جگانا ہے ساتھ چل. یہ حسین کو دیکھتا رہا, حسین نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا. فرماتا زہیر سمجھ نہیں آئی, ناتا تمہارے ساتھ پرانا ہے ساتھ چل, پرانا ہے ساتھ چل, اب زندگی کو موت پہ چھانا ہے ساتھ چل. میں پھر کہوں گا پتہ نہیں تو کس معیار پہ ہوا کرتا ہے, تیرے دل کو علی نے اپنی محبت سے کعبہ بنا دیا ہے, اور تیرے کھلے ہوئے چہرے کی قسم, تیری روشن آنکھوں کی قسم ہے, پتہ نہیں کس معراج کا لطف میں تیرے حوالے کرنے لگا ہوں. زہیر چپ کر کے سنتا رہا. حسین فرماتا رشتوں کی آبرو کو بچانا ہے ساتھ چل, عبد خدا میں ہر کو جگانا ہے ساتھ چل, ناتا تمہارے ساتھ پرانا ہے ساتھ چل, اب زندگی کا موت پہ چھانا ہے ساتھ چل. زہیر کہتا حسین مجھے ساتھ لے جا کر دکھانا کیا چاہتا ہے. حسین فرماتے میرا دل بنایا ہے کہ تاروں پہ نینوا کا مسلح بھی دیکھ لے, جس کو تو جھک رہا ہے وہ اللہ بھی دیکھ لے. مسلح بھی دیکھ لے جس کو تو جھک رہا. اب یہاں پہ میں بھی مشکل میں آ گیا, اتنا کچھ کے بعد بھی یہ سکتے کی حالت میں. سرکار بدن پہ کپ کپی اس کے, بطول کے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا, قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے. اب کبھی پیچھے ہٹتا ہے کبھی دائیں چلتا ہے. تاریخ کے لفظ ہے 4 قدم چلا. حسین فرماتے جا رہے ٹھیک ہے, اب روز روز مجھ سے بھی آیا نہ جائے گا. میں سمجھتا ہوں آپ کو, لیکن میں نے امانت ہی آپ کی پہنچائی, ورنہ یوٹیوب کھول کے دیکھے تو پتہ نہیں کتنی داد, دبئی قطر کی داد بھی اس موضوع پہ نوکر کے دامن میں ہے. لیکن جس حد تک بھی سن رہے ہو میں راضی ہوں آپ پر, لیکن آپ کی امانت ہے وصول کر لیں. حسین فرماتے روز روز مجھ سے بھی آیا نہ جائے گا, بخشش کا یہ پیام سنایا نہ جائے گا, بخشش کا یہ پیام سنایا نہ جائے گا. حسین فرماتے تم کیا سمجھتے ہو قدرت کا معجزہ ہوں بھلایا نہ جائے گا, قدرت کا معجزہ ہوں بھلایا نہ جائے گا. حسین فرماتے جانے کے بعد بھی میرا سایہ نہ جائے گا, جانے کے بعد بھی میرا سایہ نہ جائے گا. اب یہ رکا. حسین فرماتے پلٹ میری 2 انگلیوں میں دیکھ. اب جو زہیر نے دیکھا ایک دروازہ فہرست 7ویں نمبر پر زہیر بن کین کا نام لکھا ہے. اس نے کہا حسین یہ دروازہ کیسا اور یہ میرا نام کیوں؟ حسین فرماتا ہے یہ جنت کا دروازہ ہے, یہ جنت کا دروازہ ہے. یہ کانپتے ہوئے کہتا حسین جب اقرار ہی نہیں تو پھر جنت کیسی. حسین فرماتے اب جانا جا کے تجھ سے کہا نور عین نے لکھ دی ہے تیرے نام پہ جنت حسین نے. اب جانا جا کے تجھ سے کہا نور عین نے. دل آپ کے حوالے اس نظم کا, اور امتحان بھی آپ کا کہ جو شروع سے اس موضوع کو سن رہے ہو. سرکار اب نا منظر یقیناً اس نے کہا جنت دے دی, اقرار ہی نہیں. اس نے کہا پھر قبول کرنا, قدموں پہ گرا. حسین نے سینے لگا. اس نے کہا مولا میری زوجہ انتظار کر رہی ہے خیمے کے در پہ, اگر آپ کہیں تو اس سے بات کراؤ. حسین نے اجازت دی. توجہ رکھنا یار, مہربانی فرمانا. اب یہ چلے آیا خیمے کے در پہ, دلہم کھڑی تھی. جیسے زہیر قریب آئے نا, اس نے کہا زہیر مبارک ہو, روتے ہوئے گئے تھے مسکراتے ہوئے آ رہے تھے. اس نے کہا میں نے حسین کا, میں نے اپنی ذات کو حسین کا صدقہ کر دیا, تو سامان اٹھا قبیلے میں واپس چلی جا. توجہ, سامان اٹھا قبیلے میں واپس چلی جا. کہتی ہے راہ نجات میں نے دکھائی, اور
सलामत रहे ये उठे हुए हाथ या खरीदा मेरा ही घर। उसने कहा बस मैंने फैसला किया, मैं हुसैन के लश्कर में जा रहा हूं, तू सामान उठा और अपने कबीले में जा। बीवी थी, सामान उठाया। अब इम्तिहान, सरकार आपकी इजाजत है ना, इज्जतदारों का इम्तिहान ले लो। हुसैन के साथ अभी चंद कदम ही चला, आगे 4000 का लश्कर लेकर हुर खड़ा था। 5 7 बंदे मेरे साथ हैं, मैं राजी, मैं शुक्रगुजार हूं। विष्णु ने देखा, कहता मौला ये रिहाई का बेटा आपके सामने। आंखें चार हुई, ज़ुहैर को भगाना याद आया, हुर को भागना याद आया। अब जो तेवर देखे हुसैन ने, मिन्नत करने लगा हूं यार, मैं हो सकता है इसके बाद मुसाहिब पढ़ दूं, आप जिए, लेकिन इसे ऐसे सुनना जैसे मैं कम अज कम एतमाद की सरहद पे खड़ा हूं, आप पे एतमाद करते हुए। हुसैन ने तेवर देखे ज़ुहैर के, अब घोड़े पे बैठकर देखना मेरे पास है यार, चलते चलते ये ज़ुहैर हुर के सामने आया। कहता हुर घोड़े से उतर, हुसैन को सलाम कर। मेहरबानी है यार, जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन है उसकी मिन्नत करके दाद ली तो फिर क्या लिया मैंने। कहता घोड़े से उतर, हुसैन को सलाम कर। हुर कहता है ज़ुहैर तू अलवी तो नहीं, तू तो उस्मानी है। कहता चुप कर, बात अलवी उस्मानी की नहीं, बात फातिमा की है। आए हाय, बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। घोड़े से उतर, हुसैन को सलाम कर। इसने कहा ये वक्त, ये घड़ी मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं घोड़े से उतरूं और हुसैन को सलाम करूं। जो बेवक्ता सो गया है वो साथ वाले से पूछ ले कि नतीजा राय अली इमरान ने क्या दिया था। जिसका नसीब भी जाग रहा है और खुद भी जाग रहा है, ये मुसद्दस उसके हवाले करने जा रहा है। इसने कहा घोड़े से उतर, हुसैन को सलाम कर। और कहता ज़ुहैर ये वक्त, ये घड़ी मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं घोड़े से उतरूं, हुसैन को सलाम करूं। मैं किसी की नौकरी में हूं। करीब आया, इसके घोड़े की लगाम में हाथ डाला, झटक के कहता पागल हो गया और किस घड़ी की बात करता है? भटके हुए सजदों को सजाने की घड़ी है। अच्छा ये मातमी का हाथ है यार जो उठ रहा है। ज़ुहैर कहता पागल न बन, भटके हुए सजदों को सजाने की घड़ी है। तौहीद को शब्बीर में पाने की घड़ी है। तौहीद को शब्बीर में पाने की घड़ी है। कहता पागल न बन, और रूठा हुआ इस्लाम मनाने की घड़ी है। रूठा हुआ इस्लाम मनाने की घड़ी है। किस्मत पे लगे दाग मिटाने की घड़ी है। किस्मत पे लगे दाग मिटाने की घड़ी है। बात होर की समझ में ना आई। होर का चेहरा सर्द हो गया। ये घोड़े से उतरा, बिल्कुल करीब आया, होर के गिरेबान में हाथ डाला। कहता पागल न बन, भटके हुए सजदों को सजाने की घड़ी है। तौहीद को शब्बीर में पाने की घड़ी है। रूठा हुआ इस्लाम मनाने की घड़ी है। किस्मत पे लगे दाग मिटाने की घड़ी है। ज़ुहैर कहता और पागल न बन, कुदरत हो मेहरबान तो बुराई नहीं करते, और बंदे कभी खालिक से लड़ाई नहीं करते। अजरुकुम, तवक्को से बड़ा फज़ाइल छो। एक रस्सी 18 से आजादियां। जो शख्सियत आई है इन्हीं को सुन सुन के ही शऊर मिला पड़ने का। सरकार अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, इस 14 का वो सिलसिला है जो कभी रुक नहीं सकता। 2 मिनट उसके लिए जो कच्ची कब्र छोड़ के आती है। पछताएगी वो आंख कब्र में जो हुसैन को रो ना सकी। दुआ मांगा कर, जब कब्र में अली की जियारत के लिए आंखें खोले तो
उनमें अली की बेटियों की चादर के आंसू हो। अजर एक ही रवायत मुझे पढ़नी, उस पे मैं सलाम करूंगा आपको। एक रस्सी 18 सैयदादियां, बची हुई रस्सी में हुसैन की 4 साल की बेटी का छोटा सा गला है। खाए किया कर जुबान का कर्जा उतर जाता है। कोशिश कर, आखिरी मजलिस समझ के सुना कर, वही रोएगा जो रह जाएगा। कभी कभार पानी पीने को दे भी देते ना सरकार, तो हुसैन की जख्मी बेटी खुद तो नहीं पीती, पानी उठा के एक तरफ चलने लगती। बाकर पूछते कहाँ जा रही है, रो के कहती मेरा क्या है, फिर पी लूंगी, मेरे सज्जाद की कड़ियां तप गई है। हाय तो तू कर ही सकता है, सारा पानी कड़ियों पे डालकर रो के कहती सज्जाद पैर सीधे करना, सारा दिन नंगे पांव चलता है, तेरे पैरों में कांटे लग जाते हैं। छोटे छोटे हाथों से कांटे निकाल के गले में बाहें डाल के कहती सज्जाद शाम के वक्त ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। सज्जाद रो के फरमाते अपने घरों को चीख मार के कहती परिंदों के घर हैं, हमारा कोई घर नहीं है। मातमी अज़ादार हो, जाकिर का मोहताज नहीं, तू तन्हाइयों में सोच के रो लेता है कि जो काबे में आने वाले के साथ नहीं बोली, शराबियों के साथ कैसे बोलती रही है। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब की किताब से मैंने इस रवायत को पढ़ा। आगे लिखा था कि किबला ने जब पढ़ा तो उस वक्त के अज़ादारों ने पत्थरों का मातम किया था। समझा सका तो बिस्तर पे भी रोते रहोगे। 12 मुहर्रम इब्ने ज़ियाद का दरबार, एक रस्सी में 18 सैयदादियां। ये मंजर रोम का सफीर देखता रहा, तड़प के उठा, कहता इब्ने ज़ियाद खुदा तुझ पे लानत करे, ये तुम मुसलमानों में जुर्म कौन सा है। ये शरीफ ज़ादियां चुप करके खड़ी है, एक 4 साल की बच्ची है जिसके कानों से खून जारी है और जिसके रुखसारों पे तमाचों के निशान है। मैंने देखा है ये बच्ची 9 दफा बेहोश हुई है। तैयारी कर यार, ताकि रसूल की बेटी तुझे दुआ देकर जाए। जितने मातमी अज़ादार आए हो, इसने जैसे ये मंजर देखा ना, सरकार से गुस्सा आया, सिपाही को करीब बुला के कहता ये बच्ची कौन है, मेरे दरबार की रंगत बदल दी जिसने। सिपाही कहता यही तो हुसैन के सीने का तावीज है, यही तो हुसैन की 4 साल की बेटी है। अब इशारा समझना, बहुरुल गुम्मा में हुसैन फरमाते अगर किसी वजह से तुझे मेरी बेटी के दुखों पे रोना नहीं आता ना, तू अपनी बेटी को सोच के रो लिया कर, मैं तेरी जन्नत का वारिस हो जाऊंगा। और सीओ जो मातमी बन के आए हो ना, इसने हुक्म दिया इस बच्ची को मेरे तख्त के सामने लाओ। इसका हुक्म सुना, ये हाथ तो बंधे हुए थे ना, बीबी ने बड़ी मुश्किल से सज्जाद को देखा, सज्जाद की आंखों से लहू जारी हुआ, कयामत का मंजर बन गया। बीबी ने पहला कदम उठाया, खून का निशान जमीन पे आया। अजरो मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं ना, समझा सका ना, कब्र में भी रोते रहोगे। हुसैन की बेटी बाबा जी जहां से पैर उठाती है वहीं पे खून का निशान आ जाता है। उन्हीं निशानों पे अली की बेटी ने झुकना शुरू किया। काफी देर के बाद कहती हुसैन गवाह रहना, जहां तेरी सकीना के पैरों का लहू है और वहीं तेरी बहन के सर का लहू भी गिरता है। अजरो कमल अल्लाह, जितने मातमी अज़ादार आए हो, हुसैन की बेटी इसके तख्त के सामने आई। आधा मिनट मुझे पढ़ना है। इसने जैसे बीबी को देखा, जैसे रवायत है मैं पढ़ नहीं सकता, इसके हाथ में छड़ी थी। बीबी तख्त के करीब, इसने एक रुमाल हटाया, बीबी को बाप का कटा सर नजर आया। अब ये मोहब्बत बाप बेटी की छुपी हुई तो नहीं ना। अब बीबी बाप के कटे हुए सर को हाथ लगाने लगी। इसने अल्लाह जाने कैसे रोका है, या बीबी के चेहरे से खून जारी हो गया। अजरो का मन अल्लाह है, रोक के कहता है बच्ची
میں تجھے تیرے باپ کے سر کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. پہلے یہ بتا تیرے خاندان نے دعویٰ کیا کہ ہم معجزہ ہیں؟ حسین کی زخمی بیٹی کہتی یہ کوئی شک نہیں، یہ معجزے ہمیں اللہ نے دیے ہیں. بے غیرت کہتا میں نہیں مانتا تیرا خاندان معجزہ ہے. بی بی کا چہرہ زرد ہو گیا، رو کے کہتی تو کیسے مانے میرا خاندان معجزہ ہے؟ اور جو ماتمی بن کے آئے ہو نا، اور تجھے غربت حسین کا واسطہ ہے، کم از کم میں نے اس سے بڑی غربت نہیں دیکھی. بی بی کہتی تو کیسے مانے میرا خاندان معجزہ ہے؟ لائن کہتا تیرے باپ کا کٹا سر اگر تیری جھولی میں خود آئے میں پھر مانوں تیرا خاندان معجزہ ہے. بس اس نے لفظ کہے یا جلال آ گیا حیدر کرار کی پوتی کو. باپ کا کٹا سر چھوڑا، 4 قدم پیچھے ہٹ کے جلا ہوا کرتا پھیلا کے کہتی بابا، اور بابا تجھے پھوپھی زینب کی قید کا واسطہ نہیں آتا ماتم تجھے؟ اور بابا تجھے میرے تماچوں کا واسطہ ہے؟ اور بابا میری جھولی کو خالی نہ رہنے دینا. حسین کے سر نے پرواز کی. بی بی رو کے کہتی بابا آنکھیں کھول کے بتا تو نے کبھی 4 سال کی ضعیفہ کو دیکھا ہے؟ اور بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اور بابا میں اتنی ضعیف ہو گئی، اور بابا مجھے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا. اور بی بی نے اپنے خطبے میں ایک لفظ کہا ہے. بی بی رو کے کہتی بابا تیرا قاتل مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتا رہا ہے، اور بابا تیری بیٹی اتنی بری ہو گئی، اور بابا میں جہاں بیٹھ جاتی ہوں اور بابا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا.